فرضیت روزہ والی آیت کی تفسیر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کے روزے اللہ پاک نے ہم پر فرض کیے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کے والد محترم حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ، آپ نے اس آیت کے تحت بہت قیمتی اور ایمان افروز مدنی پھول دیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اے عزیز، اس آیت کو پڑھ کر اول تو ایسی دولت بے نہایت پر غور کرو کہ اللہ پاک جل شانہ نے روزہ دار کے ایمان کی گواہی دی ہے اور اسے اے ایمان والو کہہ کر پکارا ہے۔ اگر دل میں محبت الہی کی شمع روشن ہو تو اس خطاب کی حلاوت ہی روزے پر آمادہ کرنے کے لیے کافی ہے، مگر اللہ پاک کی شفقت و عنایت اور رحمت کا سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کی تسکین اور تسلی کے لیے فرمایا، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اس بیماری کو سر پر سوار کر لے، پریشانی میں ڈوب جائے تو ڈاکٹر کا صرف ایک جملہ اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر جب کہتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، موسم تبدیل ہو رہا ہے، آج کل عموماً لوگ بیمار ہو رہے ہیں، بس اسی سے اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح روزہ بھی پرمشقت عبادت ہے۔ سحر سے افطار تک بھوکا رہنا چاہیے، سخت گرمی ہو، گلا سوکھ رہا ہو، پانی موجود ہو، پھر بھی پیاس پر قابو پانا آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے پہلے ہی تسلی دے دی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، پریشان نہیں ہونا، یہ مشقت صرف تمہارے لیے نہیں ہے، تم سے پہلی امتیں بھی روزے رکھتی رہی ہیں۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روزہ قدیم یعنی بہت پرانی عبادت ہے، کوئی شریعت اس کی فرضیت سے خالی نہیں۔ اب اس جگہ مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ کا علم، آپ کی قرآن فہمی اور نکتہ دانی دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں، اگر گہری نظر سے اس آیت پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اصل مقصود یہی تھا کہ روزہ جیسی نہایت نفع بخش عبادت صرف محبوب اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت پر فرض کی جائے، لیکن روزہ مشقت والی عبادت ہے، اس لیے اس امت پر اللہ پاک کی رحمت و عنایت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ ایسی مشقت والی عبادت یکدم اسی امت پر فرض کر دی جائے۔ لہٰذا اللہ پاک نے اپنی حکمت کاملہ سے یہ انداز اختیار فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر مذہب و ملت میں روزہ فرض قرار دیا گیا، تاکہ جب محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نازوں پلے غلاموں پر یہ عبادت فرض کرنے کی باری آئے تو وہ پچھلی امتوں کا حال سن کر بے تکلف روزہ رکھیں اور انہیں مشقت اور پریشانی نہ ہو۔ پھر ایک اور اعتبار سے اللہ پاک کی عنایت و مہربانی ملاحظہ کیجیے۔ ارشاد ہوا، ایام معدودات، پارہ نمبر 2، سورہ بقرہ آیت نمبر 184، ترجمہ کنز ایمان، گنتی کے دن ہیں۔ مولانا مفتی نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ الفاظ بھی اللہ پاک کی کمال عنایت کی دلیل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رحمان و رحیم کو اتنا انتہا سے زیادہ اس امت کی دلجوئی منظور ہے۔
اس بات کو ایک مثال سے سمجھیے۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، والد صاحب پہلی دفعہ جب اسے سکول مدرسے وغیرہ چھوڑنے جاتے ہیں تو اس کی تسلی و تسکین کے لیے کہتے ہیں بیٹا فکر مت کرو، ابھی تھوڑی دیر میں چھٹی ہو جائے گی۔ رحمت و شفقت اور عنایت کا یہی قاعدہ یہاں بھی ہے۔ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو تسلی دی اور فرمایا فکر مت کرو، روزے کی فرضیت صرف چند ہی دن کے لیے ہے، ہاں دنوں کی گنتی نہ کرو، روزے کی مشقت پر نگاہ نہ رکھو، اس کے فوائد پر غور کرو، روزے رکھو گے تو کیا ملے گا؟ ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 183، ترجمہ کنز الایمان، کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے، یعنی روزے کی برکت سے تمہیں تقوی جیسی عظیم نعمت ملے گی۔ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روزہ ریاضت اور نفس کشی کی مشق ہے۔ انسان کے اندر دو قوتیں ہیں جو تمام گناہوں کی جڑ ہیں، ایک شہوت، دوسری غصہ۔ یہ دونوں قوتیں زیادہ کھانے پینے سے بڑھتی ہیں اور کم کھانے پینے سے کمزور ہوتی ہیں۔ لہذا جب بندہ کم کھاتا ہے، کم پیتا ہے تو اس کے اندر سے شہوت اور غصہ کم ہونے لگتا ہے، نفس کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور دل میں نور ایمان بڑھنے لگتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ بندہ گناہوں سے کنارہ کش ہو کر اللہ پاک کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ نور ایمان سے ہر طرف اللہ پاک کی قدرت کے جلوے دیکھتا ہے اور اپنا ایمان و یقین بڑھاتا ہے۔ محمد عربی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پیٹ بھوکے رکھو، اپنے جگر پیاسے رکھو، تم اللہ پاک کو ظاہر و عیاں یعنی ہر طرف اس کی قدرت کے نشاں دیکھو گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے فرمایا شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، بھوک اور پیاس سے اس کا راستہ تنگ کرو۔